الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و عزیز بھائی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ترمذی شریف کی ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائی. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور اترتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کر، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کر، اور خوشخبری دے اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ حدیث کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ ہے. حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے الصابر فیہم علی دینہم کالقابض علی الجبر، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دین پر چلنا ان کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ گویا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے، یعنی جتنا مشکل ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے اتنا ہی مشکل لوگوں کے لیے دین پر چلنا ہو جائے گا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اب دو چیزیں ایسی ہے جو تقریباً ہر ایک کو متاثر کرتی ہیں، ایک موسم اور دوسرا ماحول. موسم کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے، امیر، فقیر، عامی، نامی، ان پڑھ، پڑھا لکھا، عربی، اجمی، گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، موسم کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردی ہے تو سردی ہر ایک کو لگتی ہے، گرمی ہے تو گرمی ہر ایک کو لگتی ہے. تو جس طرح موسم کا اثر ہر ایک کو ہوتا ہے، ماحول کا اثر بھی ہر ایک کو ہوتا ہے، ماحول سے بھی ہر ایک متاثر ہوتا ہے. اچھا ماحول ہے تو برے سے برا آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ماحول اچھا ہے، مہینہ اچھا ہے تو بھلے کتنا ہی گنہگار آدمی ہو لیکن اس ماحول سے متاثر ہوگا. حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں بھی کتنا ہی آدمی گنہگار ہو، اپنی جگہ پر رہ کر کتنے ہی گناہ کیے ہو، لیکن وہ بھی حج کے لیے چلا گیا تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ اس کو اثر کرے گا. تو اچھا ماحول ہے تو برا سے برا آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا، اور اگر برا ماحول ہے تو نیک آدمی کو بھی وہ برا ماحول اثر کرے گا. جیسے جو اونٹ ہوتا ہے اس میں تکبر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، اور بکری اس میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی، تواضع ہوتا ہے. ان دونوں کے پالنے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ والے میں فخر ہوتا ہے اور بکری والے میں مسکرت ہوتی ہے.
یعنی جو اونٹوں کو پالنے والا ہوتا ہے، چونکہ اونٹ میں فخر ہے، تکبر ہے، تو اس کے پالنے والے میں اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ بھی تکبر، اس کو بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اور بکری میں چونکہ مسکنت ہے، تواضع ہے، ایک عاجزی ہے، تو اس کے پالنے والوں میں بھی مسکنت، تواضع اور عاجزی آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جب وہ اپنے زمانے میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا، ان کا حال کیا تھا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اچھا ماحول ملا، تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے جس کو بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آج مسلمانوں کا امیر بنا ہوا ہے۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ زکریا فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے آپ بیتی صفحہ نمبر 79 دوسری جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے اپنے والد صاحب شیخ محمد یحییٰ کے حوالے سے، کہ انگریزوں کے زمانے میں جب یمنا نہر، یمنا جو ہے اس کو کھودا جا رہا تھا، جو سہارنپور سے لے کر دہلی تک پھیلی ہوئی، اور نانودا جو ہے وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، وہاں سے نکلتی ہے۔ تو جب اس کی کھدائی ہو رہی تھی تو نانودا میں ایک سونے کی ایک سیڑھی نکلی، بہت لمبی چوڑی، کھدائی کے وقت سیڑھی سمجھتے ہیں، مطلب کھمبے جیسا سمجھ لیجئے، لمبی چوڑی اور موٹی ایک سیڑھی نکلی۔ تو وہاں جو مزدور کھدائی کر رہے تھے، انہوں نے اس کو جا کر ایک سکا، جو پانی پلانے والا تھا، سکا کہتے ہیں پانی پلانے والے کو عربی زبان میں، اس کو دے دیا، اور وہی ان تمام مزدوروں کا لیڈر تھا، یونین لیڈر جسے کہا جاتا ہے، تمام مزدوروں کا لیڈر تھا، تو وہ مزدوروں نے جا کر اس کو دے۔ اب اس زمانے میں انگریز جو تھا وہ خود تمام کاروبار جتنی کھدائی ہو رہی تھی اس کا ٹھیکیدار اور اس کا افسر اعلیٰ تھا۔ تو یہ جو سکا پانی پلانے والا تھا، اس نے اس سونے کی سیڑھی کو لیا اور جا کر اس انگریز کو دے دیا۔ اب انگریز نے اس کو لے کر جو حساب میں لکھنا تھا وہاں اس نے لکھ لیا، یہ چیز ملی ہے، لیکن وہ تعجب کرنے لگا کہ اگر یہ مزدور اور یہ سکا، یہ پانی پلانے والا، اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ان کی ایمانداری اور امانت داری ہے کہ انہوں نے آ کر اس کو جمع کروا دیا۔ اب 20-25 سال بعد مظفر نگر میں یہی انگریز جو یہاں تھا، افسر اعلیٰ تھا، اس کو مظفر نگر میں ایک عدالت کا جج بنا دیا 20-25 سال کے بعد اس واقعے میں۔ اب اس کی عدالت میں ایک مقدمہ آتا ہے، کیس آتا ہے، جس میں ایک آدمی نے، سکا پانی پلانے والا، اس وقت وہاں بھی وہی تھا، ایک آدمی نے ایک چھوٹی سی معصوم بچے کی کانوں کی بالیاں جو سونے کی نہیں تھی، نقدی سونے کی تھی، اس نے نکال کر اس بچی کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ مقدمہ، یہ کیس اس کی عدالت میں آیا۔ جو مجرم تھا یہ سکا، اس کو لایا گیا، اس نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے۔ اب جو جج تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے، اس سے پوچھا کہ تو وہی ہے جو جمنا کی کھدائی کے وقت وہاں تجھے سیڑھی نکلی تھی اور تو نے آ کر مجھے جمع کروا دی تھی؟ اس نے اس کا بھی اقرار کیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ حالانکہ یہ سونے کی بات ہے، سونے کی بھی نہیں ہے، یہ تو لگتی سونے کی ہے، لیکن اس چھوٹی سی وجہ سے، ایک معصوم، ایک معمولی سی چیز کی وجہ سے ایک معصوم بچی کو تو نے قتل کر دیا اس چیز کو لینے کے لیے۔ اگر تجھے لالچ کی تھی تو وہ سیڑھی کو لے لیتا اس زمانے میں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ ماحول کا اثر ہے۔ اس زمانے کا ماحول پاکیزہ تھا، اس زمانے کا ماحول نیک تھا۔ اس زمانے میں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم کسی کی چھوٹی سی چیز بھی لیں گے تو وہ ہمارے لیے سور کے گوشت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ہم نے اس زمانے میں اس سیڑھی کو جمع کروا دیا۔ اور آج کا ماحول، 20-25 سال کے بعد کا ماحول، یہ اس کا اثر ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملا وہ ہمارا ہے، اس لیے اس چھوٹی سی معصوم بچی کی کانوں کی بالیاں میں نے لے لی اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس انگریز نے مقدمہ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ ہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی کو جیسا ماحول ملتا ہے، ماحول کے اعتبار سے وہ اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ غور تو کیجیے، پہلے زمانے میں اتنے علماء نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے زمانے میں اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی آج ہے، اتنے مدارس نہیں تھے جتنے آج ہے،
اتنے مراکز، دینی مرکزیں، دینی تنظیمیں اتنی پہلے زمانے میں نہیں تھی جتنی آج ہے، لیکن آج کے مقابلے میں پہلے کے زمانے میں دیانت داری، ایمانداری، سچائی، بھلائی آج کے مقابلے میں اس زمانے میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی واحد وجہ ماحول کا اثر ہے کہ اس زمانے کا ماحول پاکیزہ تھا، اس زمانے کا ماحول اچھا تھا، نیک تھا۔ اس ماحول کے اثر کی وجہ سے اس زمانے میں دینی تنظیمیں اور دینی ادارے اتنے زیادہ نہ ہونے کے باوجود اس زمانے میں دیانت داری اور ایمانداری زیادہ تھی۔ اس زمانے میں دین پر چلنا لوگوں کو اتنا زیادہ محبوب تھا جتنا آج سونا چاندی پسند ہے۔ لیکن قوم کی بدقسمتی جب آتی ہے اور قوم پر بدقسمتی چھاتی ہے تو اس وقت وہ قوم کے اعمال، اخلاق سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب قوم کی بدقسمتی کا اثر ہوتا ہے، یعنی قوم پر بدقسمتی چھاتی ہے تو وہ اتنی یعنی چڑھتی جاتی ہے، گویا کہ ایک وبا، جیسے یہ کورونا پھیل جاتا ہے ایک دوسرے میں، ویسے ہی وہ وبا ایک دوسرے میں پھیل جاتی ہے۔ اور پھیلتی اتنی پہنچ جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین پر عمل کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو بددین لوگ ہیں وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اس کو دین پر عمل بھی نہیں کرنے دیتے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ اس زمانے میں دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہے۔ کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے لیے صبر چاہیے، تحمل چاہیے، ہمت چاہیے۔ اسی طرح اس زمانے میں جب وہ زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، اس زمانے میں دین پر چلنے کے لیے لوگوں کو ہمت چاہیے، صبر کی ضرورت پڑے گی، تحمل کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہم دیکھیں آج کا ماحول کیا ہے۔ بے دین جو ہے، جو دین پر نہیں چلتا، اس کے لیے تمام آزادیاں ہیں اور تمام تر پابندیاں دیندار کے لیے ہیں۔ دیندار آدمی جو ہے وہ تھوڑی سی معمولی سی اس سے بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، جیسے کوئی نمازی ہو یا جماعت کا کام کرنے والا ہو یا کوئی عالم ہو، اس سے تھوڑی سی بھول چوک ہو جائے تو اس پر پوری دنیا کی نگاہ پڑ جاتی ہے، پوری دنیا اس کی طرف انگلیاں اٹھاتی ہے۔ اور ایک بے دین آدمی جو نہ نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں، وہ جتنا گناہ پر گناہ کرے اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ تو بے دین کے لیے آزادیاں ہے اور ایک دیندار کے لیے آج تمام تر شک و شبہ، تمام تر پابندیاں ایک دیندار آدمی کے لیے۔ اسی لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں گے، تھوڑی سی بھول ہو جائے گی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، حالانکہ اس کے لیے دین پر چلنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے کہ دین پر چلنا ایسے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں آدمی جو دین پر چلتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں بھی اتنی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں آپ حضرات کے سامنے جو پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمع رہتا ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو موت کے وقت اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کر اور غم نہ کر، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری دے دے اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دین پر جمے رہنے میں یہ خوشخبری ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں، جو یہ زمانہ ہے جس وقت لوگوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی دین پر چلتا ہے تو صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے مقابلے میں تمہارے 50 صحابہ جو عمل کریں گے اس سے زیادہ اس آدمی کو ثواب ملے گا جو اس زمانے میں دین پر چلے۔ اب 50 صحابہ کا کیا عمل ہوگا جانتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی دین پر چل دیتا ہے فتنوں کے زمانے میں تو 50 صحابہ کے عمل کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے سے بہتر تو یہ زمانہ ہے۔ ہمارے لیے تو بہتر ہے، ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے پاتے، بلکہ پہلے شروع ہی سے منافقین میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم اگر عمل کرتے ہیں، دین پر چل دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 50 صحابہ، ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 صحابہ کے عمل کے برابر ہمیں ثواب ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ کر کہ آج تو زمانہ ہی ایسا ہے، ماحول ہی برا ہے، ماحول کی وجہ سے ہم بھی بے دین، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، ہم اپنے ماحول کو سدھاریں۔ ہمارے ماں باپوں نے ہمارے گھر کے ماحول کو بنایا تھا، اس لیے ہمارے اندر آج تھوڑے دینداری اخلاق تھوڑا تھوڑا ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں گے، ہمارے بچوں میں وہ دینداری، امانت داری، دیانت داری، بھلائی، سچائی آئے گی۔ اگر ہم ہی یہ سمجھ کر کہ ماحول ہی خراب ہے، ہم نے اپنے گھر کا ماحول بگاڑ دیا، تو تھوڑی سی دینداری جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے وہ بھی ہمارے بچوں سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو بنانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو ہمیں سدھارنا ہے۔ ہم سدھاریں گے، ہمارے علاوہ تو گھر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم اپنے گھر کا ماحول کو سدھاریں گے، ہمارے بچوں میں وہ دینداری والا ماحول آئے گا، اور وہ دینداری والا ماحول بچوں میں آئے گا تو وہی ان کے اولاد میں جائے گا، اور اس طرح نسل تو نسل یہ دین چلتا رہے گا۔ ورنہ ہم نے اگر ماحول نہیں بنایا گھر کا تو اللہ نہ کرے تھوڑے سے سالوں میں دین کا ماحول ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ کہیں سنی بات